الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفد بنی حنیفہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہوئی اس کا کچھ کل تذکرہ کیا تھا، کچھ تذکرہ باقی رہ گیا ہے۔ اس میں مسیلمہ کذاب کا تذکرہ ہے، پھر ایک جنگ بھی ہوئی اسی وجہ سے جھوٹے نبی کی نبوت کے خاتمے کے لیے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے جس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنا دیے گئے۔ یہ چیز مجھ پر بڑی گراں گزری تو میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں کڑوں کو پھونک مار کر اڑا دو۔ میں نے دونوں کو پھونک ماری، دونوں غائب ہو گئے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ وہ دو جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں گا۔ ان دونوں جھوٹے نبیوں سے مراد ایک صنعاء کا باشندہ اسود انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا باشندہ مسیلمہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان دونوں جھوٹے مدعیان نبوت کو محمد عربی فداہ امی و ابی کے غیور رب نے ہر میدان میں ذلیل اور رسوا کیا، خائب و خاسر کیا۔ مسیلمہ نے مدینہ طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ایک خط بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا اور ایک قاصد کے ہاتھ روانہ کیا۔ اس کا متن یہ ہے: من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اما بعد فإنی قد اشرکت فی الامر معک وإن لنا نصف الامر ولیس قریش قوم یعدلون۔ خط کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے، استغفر اللہ، بنام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے امر نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی چیز ہماری ہوگی۔ قریش ایسا قبیلہ ہے جو عدل و انصاف نہیں کرتا۔ استغفر اللہ سبحان اللہ۔ یہ جھوٹے نبی نے آپ کی طرف خط لکھا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ گرامی نامہ تحریر فرمایا۔ وہ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ کیا ہے اس گرامی نامہ نور کا؟ یہ گرامی نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو لکھا جا رہا ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اما بعد، زمین کا مالک
اللہ تعالی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور متقین کے لیے بہترین انجام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دو قاصدوں کو فرمایا کہ اگر قاصد کو کرنا روا ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے یہ اصول طے پا گیا کہ قاصد کو، یعنی جو پیغام لانے والا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک بادشاہ کا دوسری جگہ، کہ قاصد کو جو پیغام لاتا ہے، قاصد کو کسی قیمت پر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین اسلام کا تورہ امتیاز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمہ نے اپنی قوم کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اور اپنی نبوت کا گرویدہ کرنے کے لیے کئی پابندیوں سے آزاد کر دیا تاکہ وہ آسانیوں کے باعث اسلام کو چھوڑ کر اس کے پیروکار بن جائیں۔ اس نے نماز کی فرضیت ساقط کر دی، استغفر اللہ۔ ان کے لیے شراب اور بدکاری یعنی زنا کو حلال قرار دیا۔ سچے اور جھوٹے نبی میں جو تفاوت ہے وہ انہی باتوں سے اجاگر ہوتا ہے۔ اس نے سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودا بازی کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ یہ کہا کہ اگر آپ مجھے منصب نبوت میں شریک بنا لیں تو میرا سارا قبیلہ آپ کی اطاعت کرے گا اور آپ کے پرچم کے نیچے متحد ہو جائے گا، آپ کے دشمنوں سے جنگ کرے گا۔ اگر آپ مجھے نبوت میں شریک نہیں کرتے تو مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں، اس طرح میں بھی اپنے لاکھوں بہادر جوانوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کر لوں گا۔ یہ دوسری کنڈیشن اس نے لگائی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ان دونوں لا یعنی جھوٹی اور غلط پیشکشوں کو حقارت پاؤں میں رون ڈالا اور یہ واضح کر دیا کہ یہ سودا بازی نہیں ہوگی۔ نبی سودا بازی نہیں کرتے، نبی دین فروشی نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں رزق بھی کماتے ہیں۔ جہاں روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ آ جائے، جاہ و جلال کا مسئلہ آ جائے، وہاں دنیا دار کر لیتے ہیں۔ نبی اللہ کے پیغامات لاتے ہیں، وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ وما ینطق عن الہوا، میرے مصطفیٰ تو اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کے پیش نظر عزیزان گرامی قدر، اپنی دعوت رسالت کو ہر قیمت پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنی قوم کو جو مراعات دیں، یہ بھی اس کے کذاب ہونے کی، جھوٹا ہونے کی واضح دلیلیں ہیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں خائب و خاسر کیا۔ مسلمہ عہد صدیقی میں وحشی کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا اور جہنم رسید کر دیا گیا۔ اسود انسی یمن کے مشہور شہر صنعاء میں ظاہر ہوا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس سلسلہ میں ابو مسلم خولانی کا واقعہ اخبار مستقیزہ میں ہے، جس کو اصحاب سنن نے بہت صحابہ کے واسطے سے روایت کیا۔ انشاءاللہ اس کا کل خلاصہ بیان کروں گا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔